لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک کے ان ایام میں جہاں ہم اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، انہی دنوں میں ہم اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. ایک اہم ترین فریضہ زکوٰۃ، اس کو بھی ہم ادا کرتے ہیں اسی مہینے میں. آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اہمیت دین میں کیا ہے. 32 بار یہ لفظ الزکاہ جو ہے قرآن مقدس میں آیا ہے، اور پھر اس کے مشتقات جو ہیں کئی بار ان کا تذکرہ ہوا ہے. یہاں سے اس چیز کی اہمیت ہم جان سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ہے دین میں. جہاں بھی آپ قرآن مقدس کھولیں گے نماز کا حکم ہوگا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ہوگا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کہیں آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ 277 آیت نمبر میں اللہ کا حکم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہے موجود، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے قرآن مقدس میں. یہ والی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، حامیم السجدہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ویل ہے مشرکین کے لیے. ویل تباہی، بربادی، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل. گویا جہنم ہے ایسے مشرکین کے لیے الذین لا یؤتون الزکاہ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کے منکر ہیں، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے. کچھ مفسرین کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے مشرک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں کفر بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے. گویا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اور ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جب انسان اللہ سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو رکتا ہے. تو ان روزوں میں ہم اس اعتبار سے بھی ذرا اپنا احتساب کریں کہ مال کی محبت کم ہو رہی ہے ہمارے دل سے. ہمارے دل کا تزکیہ یہ ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ بھی یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ مال کی محبت سے بالکل آزاد ہو جائے. تو زکوٰۃ اس کا بہترین نسخہ بتایا ہے قرآن میں، اللہ نے، کہ جو بہترین نسخہ ہے مال کی محبت کم کرنے کا، وہ زکوٰۃ ہے. اور پھر مال جو ہے اس کا بھی تزکیہ ضروری ہے، اس کو بھی پاک کیا جانا چاہیے. تو وہ بھی زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے. جب اس میں سے انسان اللہ کا حق 2.5% الگ کرتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے. اگرچہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے بغیر بھی مال میں حق ہے اللہ کا، اللہ کے بندوں کا. تو یہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے اور کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
اور اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 76 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی کافی مال جب انہیں عطا کیا گیا، بخلوا بہ، انہوں نے بخل کیا، وہ بخل پر اتر آئے، وتولوا، اور انہیں انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، انہیں منہ پھیرا، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، انہیں اعراض کیا، روگردانی کی، اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس واقعہ کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، آپ کے خطبات سنتے تھے، آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذرا اللہ سے دعا کیجئے میرے لیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ کی رضا حاصل کروں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، کیا تمہیں میرا ایک طریقہ پسند نہیں؟ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بنے گا، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں، اس مال سے محبت نہیں۔ کہا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ حاضر ہوا اور پھر یہی کہا کہ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے بہت مال دے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کروں، میں اللہ کی راہ میں بہت دوں۔ اس وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، پھر آپ کی دعا کی برکت سے بہت مالدار وہ شخص ہوا، ثعلبہ، بکریوں میں بڑا اضافہ ہوا، پھر اس کے لیے مشکل ہونے لگا مدینہ میں ٹھہرنا، تھوڑا باہر چلا گیا، اب وہ صرف ظہر اور عصر کی نماز مسجد میں ادا کر سکتا تھا مدینہ میں آ کر، باقی وہیں پہ نمازیں ادا کرتا تھا۔ مال میں اور اضافہ ہوا، اب صرف جمعہ کے روز وہ آتا تھا جمعہ کی نماز ادا کرنے، اس سے بھی جب اضافہ ہوا وہاں سے دور اسے جانا پڑا، اب اس کی نمازیں بھی اس سے چھوٹ گئی، اب وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ وصول کرو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو، اپنے 2 صحابہ کو اس کے پاس بھیجا، اس کے پاس اور بھی کچھ لوگوں کے پاس۔ جب اس شخص کے پاس وہ آتے ہیں تو جب کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ بھی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اور وہ فرمان بھی دکھایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فرض ہے، یہ فرض کی گئی ہے زکوٰۃ، اس میں سے آپ ادا کرو۔ تو اس نے کہا یہ تو مجھے جزیہ لگتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، اچھا آ جاؤ آپ باقی لوگوں سے وصول کر کے پھر یہاں سے آ جانا۔ وہ گئے کئی لوگوں کے پاس، دل کی خوشی سے ان لوگوں نے پیش کیا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو کچھ بھی ان کا بنتا تھا۔ جب واپسی پر پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ یہ تو مجھے جزیہ لگتا ہے، اچھا ابھی آپ چلے جاؤ تو میں غور و فکر کروں گا، دیکھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ جب یہ اطلاع پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو انہوں نے اس وقت فرمایا یا ویح ثعلبہ، تباہی تباہی، یا ویح ثعلبہ، تباہی ہے ثعلبہ کے، بربادی ہے ثعلبہ کے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی اسی شخص کے بارے میں کہ وہ پہلے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں مال ملے تو ہم خوب اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے ان کو عطا کیا وہ مال، جب کافی ان کو مال ملا، بخلوا بہ، تو یہ بخل پر اتر آئے، ان نے بخیلی کی، وتولوا، اور انکار کیا، نہیں دیا اللہ کی راہ میں، وہم معرضون، اعراض کرنے والے بنے گے، انہوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ٹھکرایا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، وہاں ان کے کچھ قریبی ساتھی تھے، کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً چلے گئے ان کے پاس، مدینہ سے دور وہ رہ رہے تھے، اب ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے اور حضور نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہا کہ آپ کے لیے تباہی ہے، آپ کے لیے بربادی ہے۔ تو وہ بہت سٹ پٹایا، گھبرایا اور مال لے کر حاضر ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول لیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ لیجئے مال حاصل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اب نہیں، اٹھو اور چلے جاؤ۔
نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. کہا دیکھو مجھے اللہ کا حکم ہے, مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کا یہ مال قبول نہ کروں, آپ چلے جاؤ. پھر جب آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا اس دنیا سے, صدیق اکبر آ گئے, پہلے خلیفۃ الرسول, ان کے پاس یہ شخص جاتا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ قبول کرو. صدیق اکبر نے بھی کہا کہ جس شخص کی زکوٰۃ رسول قبول نہ کرے میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کی زکوٰۃ قبول کروں, چلے جاؤ یہاں سے. فاروق اعظم کے دور میں جب فاروق اعظم خلیفہ بنے, وہ پھر حاضر ہو گیا, پیش کیا اپنی زکوٰۃ. فاروق اعظم نے کہا جس شخص کی زکوٰۃ اللہ کے رسول اور پہلے خلیفہ صدیق اکبر وہ رد کر دیں تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرے والا, آپ اٹھاؤ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ زندہ رہا, اس وقت بھی وہ حاضر ہو گیا, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس کو انکار کر دیا. پھر انہی کے دور میں اس کی وفات ہو گئی, مگر نفاق کی حالت میں وہ مرا, منافق کی موت وہ مرا. یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے, توبہ کر کے وہ واپس آ گیا کہ اب تو میری زکوٰۃ قبول کرو, اس کی زکوٰۃ کیوں قبول نہیں کی؟ یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے, اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو کہ یہ شخص جو توبہ کر رہا ہے صرف زبان سے کر رہا ہے, دل میں اب بھی اس کی محبت ہے مال سے, اب بھی دل سے یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے یا صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے. ایسا انہوں نے اس کو جواب کر دیا. ہمارے لیے ایسا جائز نہیں کہ اس وقت جو توبہ کر کے آتا ہے اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے, ہم کسی کو واپس نہیں کر سکتے. اب یہاں دیکھیے آپ کہ ایک شخص ہے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, آپ کے خطبات سنے, آپ کے ساتھ ساتھ رہے, لیکن مال کی محبت کی وجہ سے وہ نفاق میں مبتلا ہو گیا اور ایک منافق مرا. تو اس مال کی محبت کو کم کرنا جو ہے انتہائی ضروری ہے, اس کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. کم از کم جو ہے اس کے لیے وہ 2.5% ہے. صدیق اکبر نے بولا یہ تو بخیلوں کے لیے ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ بخیلوں سے نکالا جائے کم سے کم 2.5%. مومن جو ہے اس کا تو سارا مال ہی اللہ کا ہے, اور صدیق اکبر نے اس کا ثبوت بھی دیا. غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا سارا مال آپ کو پیش کیا. اگر ہم اور آپ سمجھیں, اگر آپ کو کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ آپ کو لگتا ہے, آپ کو 1 لاکھ کسی نے دیا, 1 سال کے بعد 1 سال کے اختتام پر وہ شخص کہتا ہے اچھا میں نے آپ کو 1 لاکھ دیا, اب ایسا کرو کہ 97,500 صرف مجھے واپس دو, 2,500 آپ کے ہو گئے. آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ایک تو اس نے مجھے 1 لاکھ دیا, اب واپس مانگ رہا ہے صرف 97,500, 2,500 اس نے مجھے معافی کر دیا, آپ تو بہت خوش ہوں گے. ایک اچھا آدمی ہے جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذرا سوچو کہ اگر کوئی آپ کو 1 لاکھ دے, پھر یہ کہے کہ صرف 2,500 مجھے دو, 97,500 آپ کے, آپ کتنے خوش ہو جائیں گے؟ بس اسی مثال کو سامنے رکھو, یہ اللہ نے دیا ہے مال. اگر اللہ نے ہمیں 1 لاکھ دیا, وہ ہم سے مانگتا ہے 2,500 مجھے دو, باقی 97,500 عیش کر کے کھا لو, یہ پاک صاف مال ہے آپ کے لیے, کھاؤ. لیکن ہم ہیں کہ ہم وہ 2,500 1 لاکھ میں سے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بالکل وہی مثال ہے, وہ ایک شخص ہے, اس کے گود میں جب بچہ بیٹھتا ہے, آپ اسے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز دیتے ہیں, 5-6 ٹافی آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی, پھر آپ اس سے مانگتے ہیں 1 مجھے دو, وہ نہیں دیتا ہے, کیونکہ اس کی عقل یا اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے وہ 1 ٹافی بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ سوچتا نہیں کہ انہی کی دی ہوئی ہے. بس وہی تو ہمارا بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال کمایا ہے یہ ہم نے کمایا ہے, ہمارا ہے, حالانکہ یہ ہمارا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. جب یہ تصور ہوگا یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ صرف 2.5% دو, پھر تو ہم خوشی خوشی دیں گے. تو یہاں اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ ایک عظیم انسان کسی وقت تھے, لیکن صرف مال کی محبت کی وجہ سے, زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے اس کی ساری عبادات رد کر دی گئی, کہ ساری عبادات اس کے منہ پر دے ماری گئی کہ اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے,
یہ اٹھاؤ یہاں سے، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی جا سکتی. زکوٰۃ مسلم کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، منافق کے لیے زکوٰۃ نہیں. اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ. تو اسی طرح اب یہ تو قرآن سے کئی اس قسم کی آیات ہیں، کم وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اس کے بعد اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ اس کا مال جو ہے قیامت کے دن اس کے لیے ایک زہریلا گنجا سانپ بنے گا جس کے سر پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ اس کی گردن میں توق بنے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اس شخص سے کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. ذرا سوچئے. اور پھر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی سورہ آل عمران میں جو ہے سیطوقون، کہ وہ توق بن کر ان کا مال قیامت کے دن ظاہر ہوگا. تو یہ مال جو ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ہم سے وہ کام لیتا، اللہ توفیق دیتا. وہ مال جب ہم کماتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ اور دے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، کیا ہم کسی کا قرض کھاتے ہیں؟ سوچتے بھی ہیں کہ اس کا کھانا ہے، نہیں، ہم واپس کرتے ہیں. جب اللہ ہم سے مانگتے ہیں تو کیا وہ واپس نہیں کریں گے؟ وہ تو 700 گنا تک واپس کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کے حق میں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا دو، میں واپس دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھ چڑھ کر اس کا صلہ ہمیں ملے گا. تو یہ حدیث پاک، کئی احادیث پاک بھی ہیں، وہاں بھی اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف ہم توجہ اس کتاب کی مبذول کریں گے کہ ایک عظیم انسان، ایک وہ انسان جب اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں آیت نازل ہوئی تو جب یہ پیغام وہ شخص اس شخص تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے فوراً ایمان لایا. وہی شخص جب سنتے ہیں کہ حتیم کعبہ سے صدیق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، یعنی معراج سے واپس آ گیا، وہ فوراً تصدیق کرتا ہے. ایک وہ شخص کہ جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو وہ آپ کا ساتھی بنتا ہے. جب آپ غار ثور میں قیام کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ کا ساتھی، یار غار. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام آتے ہیں تو وہ شخص امامت کرتا ہے تو امت کا پہلا امام بنتا ہے. اور جب حضور پردہ فرماتے ہیں اس دنیا سے تو وہ پہلا خلیفہ بنتا ہے، خلیفۃ الرسول. وہی خلیفۃ الرسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ نے صحابی کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کہا اور صحابہ نے انہیں صدیق اکبر کہا. یہ عظیم صحابی جب یہ جس وقت خلافت سنبھالتے ہیں تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. ایک فتنہ یہ کھڑا ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اٹھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں. کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، اپنے اپنے دین میں مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو ترک کیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اور پھر بارڈر پر جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، کیسر اور کسرا، انہوں نے بھی وہاں فساد پھیلانا شروع کیا. بہت سارے فتنے تھے. ایسے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، جہاد بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس آئے، صدیق اکبر کے پاس، کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان سے نہیں الجھا جائے، ان سے کہا جائے ٹھیک ہے مت دو زکوٰۃ آپ. لیکن ایسے موقع پہ صدیق اکبر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو دین میں کمی ہے. آپ کہتے ہیں زکوٰۃ کو رہنے دو، آپ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر صدیق کے اکبر کے اس فیصلے پر فاروق اعظم اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کا کتنا صحیح فیصلہ تھا. اگر اس وقت ایک چیز کام کی جاتی تو آہستہ آہستہ دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا. آپ ڈٹ گئے. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک اونٹ دیا کرتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، اگر آج کوئی صرف رسی دینے سے انکار کرے، اونٹ تو دے لیکن رسی دینے سے انکار کرے، تو میں اس کے خلاف لڑوں گا.
आपने फरमाया वल्लाहि लउकातिलन मन फर्रक बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, कि मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं उस शख्स से लड़ूंगा, जंग करूंगा ऐसे शख्स से जो नमाज और ज़कात में फर्क करे। ये सिद्दीक़ अकबर का कौल है। तो ये ज़कात की अहमियत इस चीज से भी हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है। हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने एक बार फरमाया कि ये जो हम जो माल को पाक करते हैं या जिस्म को पाक करते हैं, इस सिलसिले में आपने एक बार फरमाया, मुसलमानों से कहा कि दिन में तो तुम रोजा रखते हो मगर इफ्तार करते हो अपने भाइयों के खून से। वह तुम्हारा ये जो माल जो तुम कमाते हो, जो माल जो तुमने कमाया, ये पाक नहीं है। ये तुम रिश्वत का माल है, किसी के सामने झूठ बोलकर या कम तोलकर या एक एतबार से या दूसरी एतबार से तुमने नाजायज माल कमाया है, इससे तुम इफ्तार करते हो। ऐसा दुरुस्त नहीं, क्योंकि माल पाक होना चाहिए। और फिर उस माल को पाक करने का, जहां यह है कि वो हलाल जरिए से हमने कमाया हो, वहां यह भी जरूरी है कि उसकी ज़कात भी अदा की गई हो। अगर ज़कात उसकी अदा नहीं की गई तो वो माल नापाक रहता है, फिर उस माल से हम इफ्तार करें, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। फिर इन्होंने ही फरमाया, शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी तुम तन्हा मत खाओ। अगर तुम तन्हा खाओगे, अगर आपने ऐसा किया तो इस बात का अंदेशा है कि तुम भिखमंगे हो जाओगे, यानी तुम मोहताज हो जाओगे, फकीर हो जाओगे। तन्हा मत खाया करो। तो ये एक बेहतरीन सूरत है कि जब हम माल से अपनी ज़कात निकालते हैं, उस वक़्त हम अपने माल में बहुत सारे लोगों को शरीक करते हैं, वो भी हमारे साथ खाते हैं, फिर हम तन्हा खाने वाले नहीं होंगे। लिहाजा ये सब बातें अपने सामने रखते हुए आप खुद मुतय्यन कर सकते हैं कि कितना अहम मकाम है ज़कात का इस दीन में, और कितना अहम और बड़ा फरीज़ा है ये। लिहाजा आइए, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ये सिर्फ दिल के घटाने का या बढ़ाने का मसला है। ये छोटी सोच है कि हम फकीर हो जाएंगे अगर हमने ज़कात अदा की, ऐसा नहीं है। अल्लाह का वादा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे ताकि अल्लाह ताला इसे बढ़ा चढ़ा कर वापस दे। लिहाजा इससे हम गरीब नहीं हो जाएंगे, अल्लाह का दिया हुआ माल है। अपने अपने माल का हम ठीक तरह से हिसाब करें, और इसी मुबारक महीने में, इसी मुबारक और मुकद्दस महीने में हम ये अल्लाह का हक, ये 2.5% जो है, ठीक तरह से इसको अल्लाह की राह में हम दें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।